دی اکانومسٹ میں شائع ہونے والی خبر پر پاکستان تحریک انصاف نے سخت رد عمل دیا ہے۔ تحریک انصاف نے قانونی چارہ جوئی کا بھی اعلان کر دیا ہے اور تردید کی ہے اس خبر میں دی گئی جو تفصیلات ہیں ان کی۔ تاہم پاکستان تحریک انصاف سے ہی جڑی ماضی میں ایک ایسی شخصیت تھی جو عمران خان اور بشرا بی بی کے کافی قریب رہی، ان سے ہم جانیں گے کہ یہ جو الزامات ہیں، یہ جو دعوے ہیں، یہ کتنے درست ہیں، ان میں کتنی حقیقت ہے، چونکہ پاکستانی میڈیا کے اندر بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں شائع ہوتی رہی ہیں۔ یہ چیزیں کوئی پہلی مرتبہ نہیں آئی، ہاں انٹرنیشنل میڈیا پر یہ تمام تفصیلات پہلی مرتبہ آئی ہیں۔ پرائم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما شیر افضل مروت صاحب۔ بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے پرائم میں جوائن کیا۔ یہ بتائے گا کہ جو سٹوری آج چھپی ہے دی اکانومسٹ میں، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ یہ تو بڑے ہی سخت قسم کے انکشافات کیے ہیں، اس سٹوری کے اندر کیے گئے ہیں اور بڑے سخت الزامات لگائے گئے ہیں بشرا بی بی کے اوپر، عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر۔ کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ کتنا ڈیمیج کرے گی پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان کو یا ان کی اہلیہ کی ریپیوٹ کو؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان پہ بشرا بی بی کا کافی اثر رسوخ ہے۔ اگر کسی ہے شخص کا یا خاتون کا تو یہ سارے ایک طرف ہو جائیں بشرا بی بی کا اثر، کیونکہ خان کی اسے محبت، خان کی اسے عقیدت، یہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ جھوٹ ہی ہوگا کہ کوئی کہے گا یہ جو ابھی وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں اور جو ہٹائے گئے ہیں علی امین خان گنڈاپور، بشرا بی بی کا فیصلہ ہے، پہلے بزدار ان کا فیصلہ تھا، یہ جو تھے محمود خان، اور اس کے علاوہ پارٹی کے تمام بڑے فیصلے، مثال کے طور پہ ساری دنیا ایک طرف تھی کہ مشال یوسفزئی کو ٹکٹ نہیں دینا ہے، بشرا بی بی نے دینا تھا، مل گیا۔ اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں یہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ لگے ہیں یہ بھی بشرا بی بی کا فیصلہ تھا؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ یہ بھی ان کا فیصلہ ہے۔ اچھا، یہ بھی ان کے فیصلہ ہے۔ دیکھیں خان پہ ان کی ذات کا بہت ہی زیادہ اثر ہے، اور اس میں جھوٹ بولوں گا کہ میں کہوں کہ پارٹی کے سیاسی فیصلوں پہ یا گورننس کے حوالے سے فیصلوں پہ وہ اثر انداز نہیں ہوتی تھی، وہ ہیں۔ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے اس سٹوری کے اوپر، سٹوری لکھنے والوں کے خلاف۔ کر پائیں گے؟ یہ ہو جائے گا؟ پی ٹی آئی کہتی تو ہیں، کرتی نہیں ہے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اچھا، جاتے جاتے ذرا ایک چیز وضاحت کر دیجیے گا۔ آپ نے گنڈاپور صاحب کا ذکر تو آپ نے سرسری سا کیا تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہٹانے کا فیصلہ بھی بشرا بی بی کا تھا؟ ہاں بالکل، لگانے کا بھی ان کا تھا، ہٹانے کا بھی ان کا تھا؟ بالکل، لگانے کا بھی میں ہی کیونکہ اس وقت تو آپ سارے پروسیس میں آپ خود بھی آپ کو کنسنٹریشن کا شاید حصہ یاد تھے۔ نہیں ہوگا، لیکن آج کے میں آپ کو بتا دوں، آپ کو ایک ویڈیو مل جائے گی۔ وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں الیکشن سے پہلے میرا جلسہ تھا، علی امین خان ان کے بھائیوں نے ارینج کیا تھا، علی امین خان خود چھپے ہوئے تھے، لیکن صحیح، ڈیرہ کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا ہے۔ صحیح۔ میں جب وہاں پہ گیا اور عوام کا مطلب لاکھوں سے زیادہ لوگ تھے، تو میں نے ان کو پھر کہا کہ ڈیرہ کے لوگوں، آپ کا یہ نمائندہ علی امین خان آنے والا وزیر اعلیٰ ہوگا۔ یہ جناب علی پک کر لی پی ٹی آئی کے سرکلز نے، اور علی امین خان مخالف گروپ میرے پیچھے پڑ گیا۔ اب یہ بات میں نے اپنے پیٹ سے تو نہیں کہی تھی، آپ کو بشرا بی بی کی طرف سے مجھے مطلب جب اس کی تقرری ہو رہی تھی اور جس وقت یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو میں اس کا چشمدید گواہ تھا۔ صحیح۔ تو علی امین خان کی تقرری جو ہے اس میں اس کی سفارش بطور عتم موجود تھی۔ صحیح، اور ہٹانے کی بھی مشاورت کو بشرا بی بی کا فیصلہ تھا؟ 100% کوئی اور سفارش ہی نہیں سوائے ان کے۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اب 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ تو منظور ہو گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ پھر ہم کوئی احتجاجی تحریک چلائیں گے اس ترمیم کے خلاف۔ اس میں کوئی پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک جو ہے وہ مارچ بھی شامل ہے، اس میں لاہور ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے جانا ہے، اسمبلی سے ایک قرارداد بھی کے پی اسمبلی نے پاس کرنی ہے، پھر اگلے جمعے کو یوم سیاہ منایا جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے یا تحریک انصاف کو کچھ بڑا کرنا پڑے گا یا پھر انہیں مفاہمت کی طرف آنا پڑے گا؟ کیا ہوگا؟ کوئی کھل کے مزاحمت بھی نظر نہیں آ رہی؟ میں آپ کو دل کی بات بتا دوں، خان صاحب کو چھڑانے کا کام اور سیاسی قیدیوں کا چھڑانے کا کام دو لوگ کر سکتے تھے، وہ دونوں اب شاید استعمال نہیں ہوں گے۔ ایک علی امین خان تھا اور ایک بیرسٹر گور تھے۔ یہ ان سرکلز میں پسند کیے جاتے تھے، ان کی بات سنی جاتی تھی اور ان پہ یقین تھا کہ یہ مفاہمت کا راستہ اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ اب مفاہمت، گور صاحب تو اب بھی ہے پارٹی کے چیئرمین ہیں، پہلے گھنٹاپور صاحب کو تو ہٹا دیا گیا ہے۔ میں آپ کو عرض کروں نا، گور صاحب کی کوئی بات کبھی مانی نہیں گئی، اس کی کوئی سفارش پہ، کوئی اس کی ریکمنڈیشن پہ کبھی عمل کرنے ہی نہیں دیا گیا۔ کس کی جو ہے وہ زیادہ بات مانی جاتی ہے پارٹی کے اندر؟ کون زیادہ پاورفل ہے؟
ہاں، آج کل بلکہ گزشتہ پونے 2 سال سے سب سے پاورفل اتھارٹی پی ٹی آئی میں جو ہے وہ غیبت ہے. بس کان میں بات ڈال دو اسی پہ فیصلے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں لوگ یہ جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں آپ دیکھیں قیاس کا عالم ہے. کون کر رہا ہے سارا کچھ پارٹی کے اندر؟ ظاہر ہے کوئی پاورفل تو ہوگا کہ جس کی بات سنی جاتی ہو، جس کی مانی جاتی ہو، جو تھوڑی سی اتھارٹی رکھتا ہو نا. بھائی جس کی آپ کہہ رہے ہیں خان کہ تک چیئرمین کی کوئی نہیں رسائی ہے مانتا، خان چیئرمین کے کے علاوہ کان پھر کون ہے؟ تک. سیکرٹری جنرل پاورفل ہے کون ہے، یا کوئی نان الیکٹڈ کوئی ممبر پارٹی کا پاورفل ہے کون ہے؟ ہو از کالنگ دی شاٹس؟ میں نے کہا نا کسر پسر سب سے پاورفل چیز ہے. ایک جاتا ہے ایک بات کان میں ڈال دیتا ہے اس کی ہو جاتی ہے بات مانی جاتی ہے، دوسرا آ کے دوسرے نظریے سے بات ڈال دیتا ہے. یہ پونے 2 سال سے پارٹی کے فیصلے اب دیکھیں نا یعنی کیا نتائج لا سکے ہیں. پارٹی ایک قیاس کی حالت میں ہے، انتشار کی حالت میں ہے، آہستہ آہستہ ڈوب رہی ہے، کسی کو احساس ہی نہیں ہے. اور جتنا وقت گزر رہا ہے اتنی ہی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت مضبوط ہو رہی ہے. ظاہر ہے پہلے 26 میں آئینی ترمیم ہوئی، اب 27ویں ہو گئی. حکومت کی گرفت جو ہے وہ سسٹم کے اوپر مزید مضبوط ہوتی جا رہی ہے. تحریک انصاف کے جو معاملات ہیں وہ کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. مانتے ہیں آپ اس بات کو؟ میں تو خود یہی کہتا رہا ہوں. اور یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی بدنیتی پر مبنی فیصلے کروائے جاتے ہیں خان سے. اہلیت کا مسئلہ ہے یا نیت کا مسئلہ ہے؟ نیت کا مسئلہ ہے، اور نیت کی وجہ سے اہلیت کوئی معیار نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر خان صاحب جیل میں ہی ہیں مزید عرصے کے لیے، فی لمبے الحال عرصے تو کے لیے؟ دیکھیں انڈائریکٹلی تو خان صاحب خود ان تمام فیصلوں کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ جو ہے وہ بھی خان سے کروایا جاتا ہے. پارٹی کی جو قیادت ہے، جو ایم این فیصلے ایز تو ہیں، بڑے جو آپ نے بتایا وہ تو بشا بی بی کر رہی ہیں. خان صاحب پھر ذمہ دار کہاں سے ہو خان گئے؟ سے کروایا جاتا ہے نا. میں نے آپ کو کیا کہا، ہم، فیصلہ تو خان کا ہوتا ہے نا، بشو بی بی کا نام سامنے تو نہیں آتا ہے. ہم. حتیٰ کہ کرواتی تو وہی ہیں فیصلے. دیکھیں ڈی چوک پہ جانے کے بعد بھی خان نے ذمہ داری لی ہم. کہ میں یہ ذمہ داری اٹھاتا ہوں. ہم. تو لہٰذا یہ فیصلے جب تک قیادت کو نہیں سونپے جائیں گے، میرٹ نہیں ہوگا، اہلیت اور بونافائیڈی نہیں ہوگی. یہ کوئی وکلا تحریک کی بات بھی پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. چل پائے گی وکلا تحریک یہ موجودہ حالات کے احتجاج اندر؟ لگ رہا ہے آپ کو؟ نہ تحریک وکلا کی چلنی ہے اور نہ ہی یہ آئین پاکستان کا جو یہ کنگلمریشن بنا ہے، نہ کوئی احتجاج ہونا ہے. یہ سپریم کورٹ تک جانا ہے احتجاج کرنا ہے، یہ کوئی احتجاج ہے؟ یہ تو ویسی مطلب یہ پٹاخے چلانے کی والی بات ہے. احتجاج کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی 4 سے 5 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ اگر لا سکتی ہے، نہیں لا سکتی ہے تو پھر صرف تماشا دیکھیں کہ ان کا لیڈر جیل میں بند ہی رہے گا. آپ نے مصافحہ کیا شہباز شریف صاحب سے، اس پہ بھی پارٹی میں بڑی جو ہے تنقید ہوئی آپ پہ. آپ نے کہا نیکسٹ ٹائم پھر میں جفی ڈالوں گا. تو جفی کون سی والی ہوگی؟ صرف ایک علامتی جفی ہوگی یا کوئی جوائن شائن کرنے والی جفی ہوگی؟ نہیں یار، میں آپ کو عرض کروں نا، مجھ پہ تو اب کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی سوال کرے. صحیح. نکال دیا نا. اور تعلق جو ہے، رشتہ داریاں، تعلق، پیار، محبت، یہ زبردستی نہیں نبھائے جاتے. ایسے ہی ہے. میرا من کرتا ہے جس سے ملنے کو، جس کو بھی عزت دینے کو. کسی کا کوئی حق رہا ہی نہیں. اپنے پاس کوئی اپنے اس میں رکھتا تو مجھ سے پوچھتا. آپ نے تو 3 دفعہ نکال دیا، بس کرو. اب تو جپی نہیں جپیاں ڈالوں گا. ہر اس شخص سے ڈالوں گا جس کو ماضی میں نے چھوڑا نہیں ہے. ان کے لیے میں نے ان کی تصدیق کی ہے، اور جن کی تصدیق کی وہ تعظیم دے رہے ہیں، اور یہ اب نے مجھے گالیاں دے رہے ہیں. اس تصدیق پہ آپ جو ہے شرمندہ ہے کہ میں نے غلط تصدیق کی؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آئندہ سیاست میں کسی پارٹی کے لیے کسی مخالف کی تصدیق کبھی نہیں کروں گا. اور تصدیق تو میں نے کی تھی ان تمام کی، یہ میاں صاحبان کی، پیپل پارٹی کی. لیکن یہ دیکھیں نا، میاں صاحب نے مجھے کہا، شہباز شریف صاحب نے، کہ میاں نواز شریف صاحب سے آپ ہاتھ ملا لیں. میں نے کہا ملا لیتا ہوں. میاں شہباز شریف صاحب سے جب آنکھیں چار ہوئی، کیا اس نے کہا، لیکن میں نے کیا اس کے بارے میں نہیں کہا تھا. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر صرف ایک فکرہ انہوں نے کہا کہ مل کے مجھے خوشی ہوئی. تو میاں نواز شریف نے؟ میاں نواز شریف صاحب نے. تو لہٰذا یہ میں خود کیا گوارہ کروں، کوئی مجھے اتنا برا برا کہے جتنا میں نے میاں نواز شریف صاحب کو کہا ہے. اس کے محبت میں کہا تھا، پی ٹی آئی کی محبت میں کہا تھا. پی ٹی آئی نے اپنی محبت کا صلہ اس طرح دے رہی ہے. 1.5 سال سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بینڈ بجا رہی ہے، گالیوں پہ گالیاں. اور تصوف کے ساتھ ایک آخری بات،
سارے بیانیے تصوف کے خان کے ایکسیپٹیبل ہیں، لیکن تصوف کا بیانیے پہ پھانی پھیر دیتے ہیں یہ گالم گلوچ بریگیڈ، کیونکہ تصوف میں گالم گلوچ کا کوئی صحیح ہے. مقام نہیں ہے. تو اب پھر آپ کیا دیکھتے ہیں تحریک انصاف کا مستقبل؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی واضح مفاہمت بھی نظر نہیں آ رہی، کوئی واضح مزاحمت بھی نظر نہیں آ رہی. مزاحمت کا معاملہ جو ہے وہ فی الحال دے دیا گیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کو. تو یہ ہو پائے گی مزاحمت؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان کر پائے گی آپ کو لگ رہا ہے، یا یہ بھی پہلے کی جو مزاحمتی تحریکیں چلی ہیں انہی کی طرح کی ایک ہوگی؟ یا ان سے بھی کمزور ہوگی. اچھا، وہ تو پھر بھی کافی اچھی مزاحمت ہے. سہیل افریدی کہہ تو رہے ہیں کہ وہ کوئی اسلام آباد کی طرف پھر کوئی جلگہ کی سہیل تیاری کر رہے افریدی ہیں. صاحب کے لیے بہت مشکل ہے. وہ کہیں گے اس کا ذمہ داری ہے، وہ چاہتا بھی ہے، لیکن پرفارم کرنا. تو ہائی کورٹ نے تو فیصلہ بھی دے دیا کہ اب وہ بھی آپ کو وسائل حاصل نہیں ہے. تو لہٰذا یہ 26 نومبر کو پھر جو ڈسکا میں ہوا، یہ اپنا ٹی ایل پی کے ساتھ جو ہوا، اس کے بعد احتجاج کے لیے پاکستان میں نکلنے کے لیے آپ نے لوگوں کو سرپیرا بنانا ہے، تب لوگ نکلیں گے. اور اس کے لیے آپ نے جو محنت کرنی ہے، جو آپ نے ترغیب دینی ہے، جو آپ نے لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے، وہ تو کوئی کر ہی نہیں رہا ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کس طرح کرنا ہے. 10,000 لوگ بھی اگر نکل آئے نا، علی امین خان جب 24 نومبر کو آیا تھا تو 1,50,000 سے زیادہ لوگ تھے. اب اگر 10,000 کسی نے دیکھ لیے کہ نکل آئے تو پھر آپ مجھے کہیں جی کہ آپ کو سیاست کی بھی سی نہیں ہے. بڑی جذباتی تقریریں کرتے ہیں سہیل افریدی صاحب. کیا آپ وہ نوجوان نہیں نکلیں گے لوگ ان کے پیچھے؟ سہیل افریدی اور علی امین خان میں فرق یہ ہے، علی امین خان بھی خان کو نکالنا چاہتا تھا، لیکن یہاں یہ بھی پڑی ہوتی ہے کہ علی امین خان نے نکلوا لیا تو کریڈٹ اس کو چلا جائے گا. اس کی کوششوں کو ناکام بنانا سہیل افریدی بھی نکالنا چاہتا ہے. اور سہیل افریدی جو ہے وہ سیدھا ہے، علی امین خان حکومت بچانا اور چلانا چاہتا تھا. یہ سٹیک وہ شاید نہیں رکھنا چاہتا ہے، وہ شاید یہ پرواہ نہیں رکھنا چاہتا ہے. سہیل افریدی کو مایوسی تب ہوگی کیونکہ اس کے خلوص پہ میں شک نہیں کرتا، لیکن میں جس چیز پہ شک کرتا ہوں وہ استعداد پہ ہے، وہ صلاحیت پہ ہے اور اس عمل کو کامیاب بنانے پہ ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ گزشتہ احتجاجوں کے یعنی 10ویں حصے کے برابر بھی احتجاج ہو سکے. صحیح ہے. بہت شکریہ شریف مروت صاحب، آپ نے پرائم میں جوائن کیا.